السلام علیکم۔ آج پوری دنیا میں جنگ و جدل کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور فلسطین میں عوام کا قتل عام جاری ہے اور پوری دنیا کے عوام دوست اور دانشور اس قتل عام کو، نسل کشی کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور امریکہ کے اشارے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب لبنان اور دوسری جگہ بھی اسرائیل حملے جاری ہیں۔ پاکستان پر بھارتی جارحیت اور دریائے سندھ کے طاس معاہدے کے بارے میں منسوخی انسان دشمن اقدام ہے، جس سے دو طاقتوں کے درمیان مزید جنگوں سے دنیا تیسری جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے بھارتی جارحیت کو فیصلہ کن جواب دیا ہے اور وہ ہمارے عوام کے لازوال اتحاد اور جذبے کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے مسلح افواج کی شجاعت کا بھی کردار ہے اور ہمارے ہاں ابھی کچھ عرصے سے تعطل ہے، لیکن نریندر مودی اور ہندوتوا والے تیاری میں مشغول ہیں، جنہیں اسرائیلی اور امریکی امداد ہمیشہ سے میسر رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بجائے عوام کی تعریف کرنے کے یہاں فاشسٹ عوام دشمن امریکی سامراج اور غزہ کے قاتل ٹرمپ کو تعریف ہو رہی ہے اور پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتراک کر کے اس کے لیے امن کے نوبل پرائز کے لیے کوشاں ہے اور اس کے ذریعے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم کے روح کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے IMF کے قرضوں کے آگے پاکستان جکڑا ہوا ہے اور نہ صرف امریکہ اور لیکن سعودی عرب اور چین کے ساتھ بھی بھاری سود پر قرضوں کا وصولی جاری ہے، جو کہ پوری قوم کو رہن رکھنے کے برابر ہے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قومی قیادت کا نہیں ہے، فقدان ہے۔ یہ حکمران سامراج کے گماشتے ہیں اور یہ اپنے جیبوں کو امریکی ڈالروں سے بھرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور ان کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹ امریکہ اور برطانیہ میں ہیں، جبکہ یہاں سیاسی پارٹیاں اتنی فعال نہیں ہیں۔ PP اور مسلم لیگ نواز شریف نے ملک کی سامراجی چنگل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں مضبوط اپوزیشن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اور جو ہے بات شروع کرنے کے بعد سمجھوتے کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سندھ کے اندر قومی پارٹیاں سندھ کے معاملات پر آواز اٹھاتی ہیں، لیکن یہ بھی بالآخر PPP کو سندھ کاٹ کے کھیل میں شریک ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں نتھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب سن 73 کا آئین ترمیموں کا مرکب ہے اور وہ ہمارے ملک کے نظریاتی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ اس آئین کے خلاف میں نے بھٹو کے دور 71 کے زمانے سے مخالفت کا آغاز کیا تھا۔ پاکستان کی بنیاد مارچ لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے کونسل اجلاس میں قائد اعظم صدارت میں طے کی گئی تھی پر نظریے کی بنیاد پر آزاد ریاستوں کی بنیاد پر ملک کا قیام عمل میں آنا تھا۔ 41 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے مدراس سیشن میں اس کی توثیق کی گئی اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر ایک جمہوری ملک گیر پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، جو کہ اس نقطے پر اس رائے پر عام رائے کو مجتمع کرے اور اس کے مختلف یونٹوں کو درمیان مضبوط اتحاد اکائی پہ پروئے اور ایک جمہوری آئین کی بنیادوں پر ملک کو مسلح کرنے میں وڈیروں، جاگیرداروں، قبائلی سرداروں اور سرمایہ داروں کے بجائے مزدور، کسان اور متوسط طبقے کی قیادت کو آگے لایا جائے۔ ایک ویلفیئر نظریاتی اسٹیٹ کی بنیاد پہلا قدم ہوگا، جو کہ قائد اعظم کا پروگرام تھا۔ ہماری جماعت اپنی بنیادوں میں ایک ایماندار اور سچی قیادت فراہم کرنے کی متمنی ہے اور میں نے ساری زندگی ملک میں انقلاب اور جمہوریت کے لیے صرف کی ہوئی ہے اور اب بھی 79 ایئرس کی عمر میں بھی ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے مستقل کوشاں ہوں۔ میں اور میرے ساتھی اسی جذبے سے سرشار ہیں۔ میری وہ جماعت میں پاکستان کے تینوں قراردادیں میرے ٹائپ رائٹر پیر راشدی نے کی تھی، اب قائد اعظم میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، لیکن سیکرٹری کلچر اور دیگر لوگ اس کے انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ بجائے شاباش دینے کے اب انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا اور اب کچھ عرصے سے نوادرات کی چوریاں عام ہو رہی ہیں اور مجھے بھی شک ہے کہ یہاں بھی یہی حال نہ ہو۔ بہرحال ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور اس لیے بھی کہ سندھ کارڈ اور اس قسم کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور اس کے کارروائی کا آغاز کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سرکار سندھ کی یا مرکز کی دونوں ملک دوست نہیں ہیں، لیکن ملک دشمن نظر آتی ہیں اور ہیں
اور ظاہر ہے ان کے ہوتے ہوئے تو تاریخ کو مسخ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو لیکن ہم ایک مضبوط پارٹی کا قیام عمل میں لا کے اس قسم کے مسئلوں کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔